बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हमारी तारीख़ में बल्ख और बुखारा दोनों बड़े शानदार शहर गुजरे। बल्ख में एक ज़माने में एक बहुत बड़े आलिम होते थे, अबू अब्दुल्ला फ़ारसी, और इनकी बड़ी इज़्ज़त थी, बड़ा इनका इकराम था। एक दफ़ा चूँकि ये अपने इल्म की वजह से इनको काजी का दर्जा दे दिया गया। ये सीरत के एतबार से बहुत उम्दा इंसान थे, साफ़ गो थे और नरमी से बात करने वाले थे। एक दफ़ा एक आलिम ने इनसे नाराज़ होकर इनको एक लंबा चौड़ा ख़त लिखा और बहुत ही सख्त उसमें बातें लिखी। ये जितने भी नेक लोग हैं हमारे यहाँ आम तौर पे तारीख़ में भी अब भी, अल्लाह जाने इनका दिल क्यों छोटा होता है। ये अपनी नेकी की वजह से अपनी ज़ुबान की मिठास गुम कर देते हैं, लफ्ज़ों की जो खूबसूरती है उसको कम कर देते हैं। तो उसने जब सख्त ख़त लिखा तो अबू अब्दुल्ला फ़ारसी ने उसको जवाबन ख़त लिखा और कहा कि मैं तुम्हें आला नस्ल का 20 किलो साबुन भेज रहा हूँ ताकि तुम उससे अपनी ज़ुबान को साफ़ कर लो, धो लो और फिर दोबारा जो लिखना है वो मुझे लिखो। मुझे इसलिए याद आया कि पिछले दिनों एक ख़ातून मेरे पास तशरीफ़ लाई जिनके मियाँ पाकिस्तान के एक बहुत ही मारूफ और बहुत बड़े आलिम के बेटे हैं और ख़ुद भी आलिम है। ज़ाहिर है बंदा इंसान आलिम हो तो उसकी शक्ल भी आलिमों जैसी होती है। उन्होंने जिस खातून को शादी के लिए पसंद किया वो बहुत खूबसूरत हैं, खुश शक्ल हैं, खुश अदा भी हैं, ज़ाहिर है जॉब करती हैं, तो उसी लिहाज से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। उस खातून की ये दूसरी शादी है और 2 बच्चे हैं उनके। अब शादी को काफ़ी बरस बीत गए हैं, लेकिन वो कहती है मेरी शादी ये मुसलसल ऐसे है जैसे रूसी लड़कियां सर्कस की तार पे चलती हैं, यानी हर लम्हे खौफ और डर के साथ। हाल ही में ये हुआ कि उन्होंने अपनी बीवी पे बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की और ज़ुबान ऐसी थी जिस पे अबू अब्दुल्ला फ़ारसी ने 20 किलो साबुन भेजा था और वो बेचारी मेरे पास आई। तो इससे पहले कि आपको मैं उसकी कहानी बताऊं, मैं ये सोचता हूं कि आपको अपने दिल की बात कहूं कि जितने हमारे यहाँ आलिम हैं, जब वो लोग जिनको अल्लाह ने इल्म दिया, चाहे वो दीन का दिया हो या दुनिया का दिया हो, वो लोग जिनको हुनर दिया, हुनरमंद हैं, जिनकी दुनिया तारीफ़ करती है या तहसीन करती है, ये सारे लोग अपने मामलात में अगर कुछ दर्जे बेहतर हो जाए तो यकीन मानिए ये दुनिया जन्नत बन जाए। ये जो जहन्नम का नमूना बनते हैं, ये जब हम दूसरे की ज़िंदगी पे बिल्कुल गालिब आना चाहते हैं, उसे अपना ग़ुलाम अक्लन, अमलन, जिस्मन, मालन हर लिहाज से चाहते हैं कि वो हमारा ग़ुलाम बन के जिए। ये जो आलिम हैं, ज़ाहिर है अगर इनका इल्म तगड़ा है तो उस इल्म की एक शिद्दत होगी, उस इल्म की एक रेंज होनी चाहिए, उस इल्म का एक तासुर होना चाहिए, उस इल्म की एक रूह होनी चाहिए, उस इल्म की एक तासीर भी तो होनी चाहिए कि जब बात करें तो वो तासीर अगले बंदे की रूह तक उतर जाए। और अगर वो ख़ास तौर पे आपकी अपनी अहलिया हो, बेगम हो, और आप उस पर इस बात पे शक करो या इस बात पे डांटो और इस बात पे इल्ज़ाम लगाओ कि तुम बुर्का ठीक लेती हो लेकिन तुम्हारे पाँव में जो जूते हैं वो ठीक नहीं हैं, चूँकि तुम्हारे पाँव बहुत गोरे हैं, तुम्हारी एड़ियाँ नज़र आती हैं और तुम्हारे जो पजामा है उसके नीचे कभी कभी मोती लगे होते हैं तो वो झांझरों जैसे चमकते हैं। खातिन हज़रात, पजामे के मोती झांझरें नहीं होती, ना ये पाजेबें होती हैं। ज़ाहिर को उन्होंने रेडीमेड लिया होगा, उसमें कुछ 2-4 लगे हुए होंगे, लेकिन जब आप इस तरह की बात कहते हैं तो आप अगले बंदे जो आपकी अपनी बीवी है, अपने खुद पसंद की, आप उसके एकदम से कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं। एक बात तो वो भी जानती है तो ही आपके साथ जी रही है कि जितना पर्दा उसे पसंद है आपको पसंद है वो कर लेती है। जब बाहर कहीं जाना होता है तो अपना चेहरा भी ढांपती है, बुर्का भी लेती है। अच्छा, अगर वो लंबा ले ले तो भी आपको प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा छोटा ले ले तो भी आपको प्रॉब्लम होता है। यानी आप सोचिए क्या दुनिया पूरी सिर्फ उसी खातून को देखने के लिए रह गई है। आप जाते हैं मज़े से, जो शॉपिंग करनी है करें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उसको किसी बड़े घर के अंदर बंद करके ताला लगा दें और उसको दुनिया में निकलना और मूव करना और आना जाना बिल्कुल बंद कर दें। ये हो नहीं सकता। याद रखिएगा,
جو علم ہے یہ زندگی تنگ نہیں کرتا، علم اخلاق کو جنم دیتا ہے، علم اکاموڈیٹو بناتا ہے، علم دوسرے کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ آپ اسے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ تم خوشبو وہ لگاؤ جو بہت پھیلے نہ، یعنی اتنی خوشبو ہو سکتی ہے جو اسے آئے اور آپ کو آئے، اور زیور وہ پہنو جو چھنکے نہ اور تم اسے چھنکاؤ نہ۔ دوسرا زیور تو اسے آپ ہی لے کے دیتے ہیں، تو وہ گلے والا زیور تو کبھی چھنکتا بھی نہیں ہے، اور پاؤں میں عورتیں زیور پہنتی نہیں ہیں۔ سو جو آپ کی سینسٹیوٹی ہے یہ بہت ساری سنی سنائی باتوں پہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے ایک اندر پورا مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہے۔ میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی وجہ سے باقی سارے نیک لوگوں کے بچوں سے، اور اگر ایون نیک لوگ مجھے خود بھی سن رہے ہوں تو ان سے بھی، کہ فار گاڈ سے نہ کیا کریں ایسا۔ دیکھیں اس کو 2-3 نقصان آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی اب یہ کرو گے تو آپ اپنی بیوی نہیں اپنی اولاد کی محبت سے بھی محروم ہو جاؤ گے، نمبر 1۔ کل جب یہ اولاد بڑی ہوگی تو آپ اچھے باپ نہیں بنو گے، اس لیے کہ آپ کی جتنی زیادہ روک ٹوک ہوگی، روک ٹوک شاگردوں کو ہوتی ہے، بیویوں کو نہیں ہوتی اور اولاد کو بھی نہیں ہوتی۔ جتنا رشتوں میں آپ سپیس دیتے ہو، تھوڑا ان کو جینے کا موقع دیتے ہو اور ان پہ کبھی کبھی محبت بھرا ہاتھ رکھتے ہو، یہ غلام نہیں ہیں، یہ آپ کے ذہنی ملازم نہیں ہیں، یہ دولِ شاہ کے چوہے بھی نہیں ہیں۔ رب نے ان کو آپ کی ذریت میں دیا ہے، آپ ان کے حاکم ہیں، آپ ان کے قوام ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ انہیں تعلیم دیجئے، تربیت دیجئے، پر ان کے سانس تو بند مت کیجئے۔ ان کے کپڑے آپ کی مرضی سے نہ ہوں، انہیں اپنی مرضی سے، اس لیے کہ عورتوں نے عورتوں میں جینا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا۔ میں پاکستان کے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت اچھے عالم ہیں، پر ان کی بیویاں ان کی بیٹیاں بہت اچھے کپڑے پہنتی ہیں، اس لیے کہ کہاں لکھا ہے کہ آپ سادگی کے نام پہ سستے بے رنگ اور بے بو اور بے ذائقہ قسم کے کپڑے پہنو جو دنیا پہنتی ہے۔ آپ اپنی عورتوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ، اپنی بیویوں پہ کیسے ان کو منع کر سکتے ہیں؟ دوسرا نقصان یہ ہوگا کل جب آپ سسر بنو گے تو بھی آپ ان ساری محبتوں سے محروم رہ جاؤ گے جو کہ آپ ہر لمحے آپ نے صرف تنقید کرنی ہوتی ہے، آپ اس میں سے مین میخ نکالتے ہیں۔ یہ عہد جس میں ہم زندہ ہیں، دلیل کا عہد ہے، محبت کا عہد ہے، تاثیر کا عہد ہے۔ آپ نے دنیا کی بہترین بات سمجھانی ہے، کسی کو رب سے جوڑنا ہے، اس کی کتاب سے جوڑنا ہے، تو آپ عبرت پکڑیے ان سارے قراء حضرات سے جو گھروں میں آ کے قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ عام طور پہ بچوں کو اور ان کے گھر والوں کو بھی یہ پسند نہیں ہوتے، ان کی زبانیں، ان کی سختیاں، ان کے معاملات، ان کی نگاہیں، اور سب سے زیادہ ایون جو چیزیں طے ہوئی ہوتی ہیں وہ قرآن پاک کی تاثیر کی تے بھی بچے کے اندر اور بچی کے اندر نہیں اترنے دیتے۔ کلمے پڑھاتے ہیں، کلمے سکھاتے ہیں، نماز بھی سکھاتے ہیں، لیکن یہ ساری وہ سوکھی پتی ہوتی ہے جس سے چائے بھی نہیں بنتی۔ بچوں نے صورتیں پڑھی ہوتی ہیں، بچوں نے کلمے یاد کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس استاد کی وجہ سے ان ساری چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ سو براہ کرم اگر آپ ایک لمحے کو اتنا سوچ لو کہ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے مہربان رب کے آپ نمائندے، اگر ایک لمحے کو تصور کر لو جو کہ آپ نے اس کی قربت کا یا اس کی پسند کا علم پڑھا ہے، تو اس علم کی وجہ سے وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، ذرا وہ یاد کیجئے گا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تم کبھی غور کرو، تمہارے آس پاس کے لوگ تم سے ملنے کے بعد اگر تمہیں رول ماڈل نہیں بناتے، تم جیسا بننے کی آرزو نہیں کرتے، تو تمہیں اپنے اسلام پہ اور اپنے ایمان پہ دونوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ جتنے اچھے لوگ ہیں میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں، دل سے قدر کرتا ہوں، یہ قابل قدر ہیں، یہ محبت کے قابل ہیں، یہ حسن ہے ہماری سوسائٹی کا، یہ کہیں بھی جائیں ہماری پہچان ہوتی ہے، لیکن اپنے گھروں میں یہ رول ماڈل کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے گھروں میں ان کو رول ماڈل ہونا چاہیے تاکہ ان کے بیٹے بھی ان جیسے عالم بنیں، چونکہ انہوں نے بھی تو اپنے باپ کو دیکھ کے علم حاصل کیا، ان کی بیٹیاں بھی انہی کی طرح اچھی بنیں، ان کے اندر ان کی خوبیوں کی پوری فرشتے ہیں وہ جمع ہو جائیں، لوگ ان کو دیکھیں، وہ پہچانیں ان کے ناموں سے، لوگ ان کی بیویوں سے ملیں، لوگ ان کے بچوں سے ملیں، لوگ ان کے خاندان سے ملیں، تو ان سب میں ان کے علم کی، فہم کی تاثیر ہو۔ خالی لفظ، اور وہ بھی جب ڈنڈے بن کے، جب تانے بن کے،
یا جب آپ مجرد حکم بن کے نافذ کرتے ہیں تو کیا اولاد، کیا بہو، کیا بیوی یہ دل سے نہیں مانتے. یہ جبر سے ماننے والے رشتے ہیں ہی نہیں ہیں. چپ ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، لیکن پھر کسی بیمار ہو کے، ذہنی مریض بن کے آپ کے خلاف نفرت کو دباتے دباتے ان کا ذہن خراب ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، کنسلٹنٹ کے پاس آتے ہیں اور اپنا کتھارسس کرتے ہیں کہ سانس لینے کو جگہ چاہیے. یہ سانس بھی نہیں لینے دیتا، اپنی مرضی کا پاجامہ، اپنی مرضی کی قمیض، اپنی مرضی کا کوئی اچھا رنگ نہیں پہننے دیتا. اسے جب شادی نہیں ہوئی تھی تو بھی تو میں پہنتی تھی، اور شادی نہیں ہوئی تھی تو بھی میں جاب کرتی تھی، اور ان کی وہ دوسری شادی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھ کر ہی مجھے پسند کیا تھا، جو کہ عاقل ہیں، بالغ ہیں. انہوں نے میری تصویر دیکھی، مجھے دیکھا، میری انرجی یا میری خوبصورتی ان کو بھائی پسند آئی. جب ہم دونوں مل گئے، اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے 2 بچے ہیں، اور اب یہ مجھ پہ وہ تنقیدیں کرتے ہیں یا میرے لیے زندگی وہ تنگ کرتے ہیں، تو اب ذرا بہت دقت ہوتی ہے. تو اے بھلے لوگوں جو عالم ہو، اے وہ عمدہ انسانوں جنہیں اللہ نے، جن کے دل کو، جن کے سینے کو اپنے علم کے لیے کھولا ہے، پھر اپنے دل بھی کھول لیا کرو. یعنی وہ باظرف اور باکمال انسان بنے کہ جن کے لفظوں کی وجہ سے، جن کے طرز عمل کی وجہ سے آپ ہر وقت اگر انگلیاں اٹھاتے سمجھاتے رہو گے اور روکتے رہو گے اور پابندیاں لگاتے رہو گے تو زندگی بہت تنگ ہو جائے گی. زندگی پابندیوں سے نہیں ہے، زندگی انسان کے اپنے دل کی اس طے کردہ حدود کے مطابق زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ جب آپ کا اپنا دل کہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ نہیں کرنا. یہ زندگی کی سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے. ایسی کتنی بچیاں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے تو سینکڑوں دیکھی ہیں. اپنی یونیورسٹی کے 10 سال کا کریئر ہے میرا، جب میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا مینجمنٹ سائنسز کا، HR کا. تو ایسی سینکڑوں بچیاں جو اچھے نیک گھروں سے آتی تھیں اور وہاں آ کے اپنے برقعے اتار کے گیٹ میں اندر داخل ہونے کے بعد جب ان کے باپ یا ان کے بھائی گاڑیاں موڑ کے واپس چلے جاتے تھے تو اتار کے ایسے پھینکتے تھے. یہ منظر کبھی اچھا نہیں لگا تھا، تب بھی دل دکھتا تھا، روح دکھتی تھی کہ آپ انہی بچیوں کو اگر دل سے قائل کر لیتے کہ بیٹا تمہاری عزت اس میں ہے، تمہاری فضیلت اس میں ہے، تمہاری حفاظت اس میں ہے، تو شاید وہ ایسا نہ کرتی. اور جو ظاہر ہے ان کے طرز عمل کی وجہ سے وہ کبھی پسندیدہ نہیں کہلاتی، وہ کبھی ماڈرن بھی مانی جاتی. یہ 2 عملی یا دوغلی زندگی ہوتی ہے جو گھر میں وہ ڈر کے اور طرح سے گزارتی ہیں، باہر جا کے بالکل اور طرح سے کرتی ہیں. نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ بھلے لوگ ہوتے ہیں جو دلیل سے، محبت سے سکھانے کی بجائے جبر سے کروانے پہ پورے دل سے آمادہ ہوتے ہیں، اور ظاہر دوسرے کا دل آمادہ نہیں ہوتا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.